اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 16 کو۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اانت قلت للناس اتخذونی، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہینی من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود۔ قال کا سبحانہ کا، پاک ہے تو، ما یکون لی، نہیں ہے لائق میرے لیے، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں کہتا، فقد علمتا، تو جانتا اسے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ انک انت العلام الغیوب، تو ہی غیب جاننے والی ذات ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، میں ان پر گواہ تھا۔ ما دمت فیہم، جب تک رہا ان میں۔ فلما توفیتنی، جس وقت تو نے فوت کیا مجھے، کنت انت رقیب علیہم، تو ان پر نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، تو ہر شے پر گواہ تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مذکورہ احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، تمام حاجات ہم سے طلب کرنا، کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں کہ یا اللہ، میں ایسی بات کیوں کر سکتا تھا جو میرے لائق ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں تو چھپی اور علانیہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اگر میں نے ایسی بات کہی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تہدید اور سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کے بعد انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنا لیا تھا، تاکہ ان کے لیے ان کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے جس پر وہ پرستش کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا تھا میں بھی خود تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں سے بھی تیری بندگی اور عبادت کرواؤں، تو میں نے اسے بجا لایا، وہ حکم بجا لاتا رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ اس وقت تک میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا۔ البتہ میرے بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ بعد کے حالات کو تو ہی جانتا ہے نا، ان لوگوں نے کب، کس طرح اور کیوں یہ غلط روش اختیار کی تھی۔ آگے اللہ کہہ رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، حضرت عیسیٰ کہیں کہ اللہ اگر تو عذاب کرے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اگر تو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کریں گے تو کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ اگر تو انہیں معاف ہی فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر، ہر کام پر غالب ہے اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی آیت کریمہ کی تلاوت بار بار کرتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ قال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ دن ہے کہ جس دن نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی کا فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا، پھر زندگی بھر راست بازی سے اس پر قائم رہے ہوں، تو انہی کی نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اسی طرح انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ کے لیے بادشاہت زمین و آسمان کی وما فیہن جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پہ خوب قادر ذات ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، اور نہ اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا۔